نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اے فطرت الاسلام، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کی فطرت بالکل اپنی اوریجنل حالت پہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ ماحول میں قدم رکھتا ہے، اس کے ماں باپ جس ماحول کے ہیں وہ اس ماحول میں رنگا جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر اس کو باہر کا دنیا کا ماحول نہ ملے اور وہ اپنی فطرت پر ہی اگر بڑا ہو جائے تو وہ شرک کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ضمیر خود اس کو بتائے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ لیکن بچپن ہی سے جس ماحول میں رنگا گیا اور جو دیکھتا ہے، پھر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی فطرت گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتی۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچتا ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگ کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم نفل زیادہ پڑھیں، صدقہ زیادہ کریں، وظیفے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں کہتے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہارے ذمے لگایا وہ تم نے کرنا ہے، یعنی فرض، واجب، لیکن جس سے میں نے روکا ہے اس سے تم نے لازماً رکنا ہے، یعنی گناہ کی طرف نہیں جانا۔ تو لوگ اعمال کی طرف تو دوڑ لگاتے ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، جس وجہ سے ان میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، اور یہ پوری زندگی اعمال کر کے بھی ایمان کے اس درجے پر نہیں جا سکتے جس پہ پہنچنا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ لوگوں کو اس بات کی ٹریننگ دیتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، نہ قدم اٹھانا ہے جس سے اللہ ناراض ہو، اور جب اللہ کو بندہ راضی کرتا ہے تو بندہ ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس وقت آپ کسی کا حق مارتے ہی نہیں۔ جب کسی کا حق ڈسٹرب کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اور آپ تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ مخلوق کے حقوق آپ کے ذریعے ڈسٹرب نہیں ہوئے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں جتنے بھی اللہ والے دنیا میں گزرے، قدیم دوروں میں بھی، جہاں جہاں وہ دفن ہے، آج بھی عوام کا ہجوم ان کی قبروں پہ ہے، اور کتنے بڑے بڑے سردار، چودھری اور وڈیرے گئے کہ 2 نسلوں کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں یہ کس کی قبر ہے، اور کبھی کوئی آئے ہی نہیں پوچھنے کے لیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پہ آج بھی آپ جائیں، دنیا سے لوگ ویزے لگا کے آ رہے ہیں، رشتہ داری تو کوئی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دل پھیر دیے۔ صحابہ کرام کی طرف ساری امت کی محبت ڈال کے اللہ نے میلان کر دیا لوگوں کا، کیوں کہ وہ گناہ سے بچتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی پاپولر کیا اور آخرت میں بھی ان کو کامیاب کر دیا۔ تو قیامت کے دن کی جو کامیابی ہے وہ اصل کامیابی ہے، اور اگر اس دن آپ پاس ہو گئے تو بس یہ سمجھ لیں کہ اب اس کے بعد ناکامی کبھی نہیں۔ قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ ابھی اس دنیا کو بنے ہوئے آج تک، یعنی انسانوں کو آئے ہوئے 8,500 سال یا 9,000 سال ہوئے، تو ہمیں یہ کتنی بڑی لگ رہی ہے۔ کسی کی عمر 200 سال ہو تو اتنی لمبی عمر،
اور اگر کسی کی 100 سال عمر بھی ہو تو ہم کہتے ہیں بہت بڑی عمر ہے۔ تو 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا۔ تو ایک بندہ 60-70 سال سے اوپر نکلتا ہے تو اوپر کی زندگی اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، چلنے میں محتاج، دیکھنے میں محتاج، کھانے میں محتاج، ہر وقت دوسروں کی محتاجگی۔ اور اگر زیادہ گھیر جائے تو گھر والوں کے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو سنبھالیں کیسے۔ بیماری لمبی ہو جائے تو پچھلے وظیفے پڑھتے ہیں کہ روح جلدی نکلے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں 100 سال کی زندگی بھی معاشرے کو اور اس شخص کو بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ گزر نہیں رہی، مسائل گھیر لیتے ہیں انسان کو۔ تو قیامت کا دن 50,000 سال لمبا ہے اور موت کوئی نہیں۔ اس کی کبھی کسی نے فکر کی ہے کہ وہاں کیا بنے گا؟ وہاں دھوپ ہے، سایہ کوئی نہیں، پیاس ہے، پانی کا اہتمام کوئی نہیں، وہاں پریشانی ہے، اطمینان کا سامان کہاں سے آئے گا؟ اور وہاں عالمی عدالت انصاف میں پیشی ہے، اور جھوٹ، دباؤ، پیسے، زور کے ذریعے بھی نکل نہیں سکتے، عدالت سے بھاگ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے قیامت کے دن اس مشکل میں بھی کیسے کلیئر ہونا ہے اس کے کچھ اسباب اور اعمال بتائیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو وہاں آسانی بنے گی، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو خود مزید پھنسو گے۔ دنیا کا عذاب الگ جھیلا، قیامت کے اندر ہولناکیوں میں الگ پھنسو گے، اور پھر پتہ نہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر فیصلہ خدا نہ خواستہ غلط ہو گیا تو پھر تو جہنم میں جانے کے بعد کوئی بچاؤ کا راستہ ہی نہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ اور اس کے پیغمبروں نے کچھ اعمال ایسے بتائے کہ اگر ہم انہیں سیکھیں اور سمجھیں اور غور کریں اور ان کو اپنائیں تو ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ کچھ ایسے اعمال بتائے کہ اگر انہیں ہم اختیار کریں تو ہماری قبر کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کچھ ایسے اعمال ہمیں بتائے کہ اگر ہم وہ اختیار کریں تو ہماری قیامت بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور کچھ ایسے اعمال بتائے کہ اگر ہم ان کو جان کر ان کو اپنائیں تو قیامت کے دن اس عدالت کے اندر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔